بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم، اور یونیک وائس 65 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حمد ہے اس بے مثل اور بے مثال اللہ کی، جس نے ہر چیز کو خلق فرمایا، دن کو روشنی اور رات کو سیاہی عطا فرمائی، ہوا میں ٹھنڈک اور دھوپ میں تپش کو قرار فرمایا، وہ جس نے پتھر کو سخت اور پانی کو نرم بنایا، وہ بے نیاز خالق جس نے انسان کے پانی پر نقش و نگار بنائی، وہ رحمان اللہ جو اپنے پرائے سب کو رزق عطا فرماتا ہے، وہ سب پر مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے، وہ رحیم اللہ جس نے صرف مومنوں سے آخرت میں بھلائی اور رحم کا وعدہ فرمایا ہے، وہ جبار و قہار مالک جس نے ظالموں اور جابروں کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے، جس انسان نے اس کی اطاعت کی اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، جس نے اس کا انکار کیا وہ تباہی اور تباہ و برباد ہو گیا۔ جس طرح ملائکہ نے جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے اس کی پاک ذات کی اطاعت اور عزت پائی، اور شیطان نے سجدے سے انکار کر کے حقیقت میں خداوند کریم کی اطاعت کا انکار کیا اور قیامت تک لعنت کا حقدار بنا۔ اول سے آخر تک جو بھی خلیفہ خدا کا انکار کرے گا، چاہے وہ جس بھی زمانہ میں ہوگا، اسے حقیقت میں اللہ کی نافرمانی کی لاتعداد درود و سلام ذات مقدس معظم سید الانبیاء مولا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رحمت پر، جنہوں نے اپنی ذات پاک کو مشکل اور تکلیفوں میں ڈال کر انسان کو بھلائی ہی بھلائی عطا فرمائی، جن کو ہر ملائکہ نے آ کر ان کے پیارے نواسے مولا حسین علیہ السلام کی دردناک داستان میں شہادت سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف تو بہت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مولا حسین علیہ السلام کو دیکھتے یا گودی میں لیتے یا پھر پیار کرتے تو زاروں قطار روتے۔ ان کو شہید کرنے والوں اور کروانے والوں پر اور اس ظلم پر خوش ہونے والوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنت فرماتے تھے۔ جو بھی مولا حسین علیہ السلام کی مصیبت پر خوش ہو یا اسے افسوس نہ ہو تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غضب کا شکار ہوگا، یعنی آپ کی لعنت کا حقدار ہوگا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کے کچھ احسان فراموش مسلمان جناب مولانا حسین علیہ السلام کی ذات مقدس کے بارے میں عجیب عجیب قسم کی باتیں بناتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام معاذ اللہ کہ وہ حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے، جس ہستی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے یہ اعلان فرما دیں کہ یہ ہستی تمام جنت والوں کی سردار ہے، جس کو آخرت کی حکومت مل گئی ہو، وہ بھلا اس 2 کی حکومت کا کیا کریں گے؟ کیا ان لوگوں کو مسجد نبوی نظر نہیں آ رہی تھی جب اس میں سید الانبیاء مصروف عبادت تھی؟ تو میرے مالک مولا حسین علیہ السلام خرامہ خرامہ چلتے ہوئے اپنے نانا پاک کی پشت پر سوار ہو گئے۔ وہ عام مسجد نہیں تھی، وہ تو مسجد نبوی تھی جو سب مسجدوں کی سردار ہے۔ نہ وہ نماز عام آدمی کی نماز تھی، وہ نمازی تو سب نبیوں کے سردار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے میرے حبیب سر کو نہ اٹھانا، کیونکہ آپ کی پشت پر میرا حسین سوار ہے، جب تک اپنی مرضی سے نہ اترے تو آپ انہیں نہ اتاریں۔ مولا امام حسین علیہ السلام جب اپنے پاک نانا کی پاک پشت پر سوار تھے تو صحابہ سر اٹھا کر دیکھتے، حضور نے سجدے کو لمبا کیوں کر دیا؟ تو ان کو حسین علیہ السلام کی زیارت ہوتی، تو حسین حسین کا ورد زبان پر جاری کر کے پھر سجدے میں چلے جاتے۔ مولا امام حسین علیہ السلام اپنے نانا پاک کی پشت پاک سے اترے تو آقا نے اپنی اسی نماز کو مکمل فرمایا، نہ آپ نے دوبارہ نماز پڑھی اور نہ کسی صحابہ کو یہ حکم فرمایا کہ میرے حسین علیہ السلام کی تم نے زیارت کی ہے تو معاذ اللہ تمہاری نماز باطل ہو گئی ہے، یا زیارت حسین علیہ السلام سے تمہاری زبانوں پر اگر حسین حسین کا نام جاری ہو گیا تو معاذ اللہ نماز باطل ہو گئی، تم دوبارہ پڑھو۔ جس کے چہرے کی زیارت کرنے سے بھی صحابہ کی نماز قائم رہتی ہے، اس پہ کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اگر پھر بھی بدبخت کوئی شک کرے تو خدا اور رسول پر اس کا ایمان ہے کیا؟ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 21 کا ترجمہ۔ جو لوگ اللہ کی نشانیوں یعنی آیات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان لینے سے دریغ نہیں کرتے، جو خلق خدا میں عدل و راستی کا حکم دیتے ہیں، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ آیت نمبر 21 اور پارہ نمبر 3 ہے۔ اس آیت پاک سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ نے یہ وعدہ کر دیا کہ جو بھی میرے عادل بندے کا قاتل ہوگا وہ میری رحمت سے محروم رہے گا۔
آیت پاک سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر دیا کہ جو بھی میرے عادل بندے کا قاتل ہوگا وہ میری رحمت سے محروم رہے گا۔ کیا کوئی امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی عادل اور وارث ہدایت ہوگا؟ تو پھر کچھ بے دین قسم کے لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے، وہ چاہے تو مولا امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو معاذ اللہ بخش دے۔ یہ خیال ہے کہ یہ کہنے والے جہالت کا شکار ہیں، وہ اللہ کو معاذ اللہ عادل نہیں سمجھتے۔ جو بھی بدبخت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا طرفدار ہوگا وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک ہوگا۔ جو بدبخت یزید لعنت اللہ علیہ کو جنتی اور مسلمان سمجھ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی کہلانے کا حقدار کیسے رہے گا؟ وہ امام علیہ السلام کا قاتل ہے اور امام علیہ السلام کا قاتل مسلمان نہیں رہتا۔ جس طرح آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے والا ملعون ہو جاتا ہے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا قاتل خارج الایمان ہو جائے گا اور خداوند کریم اور اس کے نبیوں اور رسولوں اور ملائکہ کی لعنت کا حقدار ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ آپ کو چینل کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں۔